میرے بھائیوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں کون سے اعمال محبوب ہیں؟ فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب ترین اعمال اللہ کے نزدیک وہ ہیں جن اعمال کو سب سے زیادہ دائمی طور پر کیا جائے، ہمیشہ جن اعمال کو کیا جائے اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک رات میں تو 150 رکعت پڑھ لی اور پھر 2 مہینے تک پھر 2 نفل بھی نہیں پڑھے، نہیں، بلکہ اگر تم 2 نفل پڑھو اور ساری عمر پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ کو وہ 150 نفل پسند نہیں جو ایک رات میں تم نے پڑھے ہیں، بلکہ روزانہ جو 2 نفل کر کے پڑھ رہے ہو لیکن ہمیشہ پڑھ رہے ہو، تو اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اگرچہ وہ تھوڑا ہو، دائمی عمل، ہمیشہ والا عمل، استمراری عمل، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ جو ہمیں پسند ہوں یا اللہ کو پسند ہوں؟ تو اللہ کو کون سے اعمال پسند ہیں؟ جو ہمیشہ کیے جائیں۔ اللہ کو کون سے اعمال پسند ہیں جی؟ جو ہمیشہ کیے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ام المومنین سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہا سے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے اعمال زیادہ محبوب تھے؟ پہلی حدیث میں ہے اللہ کو کون سے اعمال پسند تھے، تو آیا دائمی اگرچہ وہ قلیل ہوں، لیکن اس حدیث میں آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ تو ام المومنین نے فرمایا الدائم، وہ عمل جو ہمیشہ ہمیشہ کیا جائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ ہماری طرح نہیں کہ کچھ ہمارے حضرات ہیں جو اعتکاف بھی کرتے ہیں، اعتکاف کے اندر صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، رمضان گزرتے ہی اعتکاف والے بھی فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اعتکاف اس لیے کیا ہے کہ منت پوری ہو گئی، اے اللہ میرا فلانا کام کر دے، میں اعتکاف بیٹھوں گا، کام ہو گیا، اعتکاف کر لیا، اس کے بعد چھٹی، فرائض کی بھی چھٹی، فرض نماز تک ختم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے، یہ عرب لوگ یہ کہتے ہیں، کہا کہ عمل قلیل خیر من کثیر منقطع قلیل دائم، فرمایا قلیل دائم، ایسا عمل جو قلیل ہو لیکن دائمی ہو، خیر من عمل کثیر، بہتر ہے اس عمل سے جو بہت زیادہ تو ہو لیکن منقطع ہو جائے۔ فرمایا خیر من کثیر منقطع، جو کٹ جائے، جس میں تسلسل نہ ہو، جس میں دوام اور استمرار نہ ہو، ہمیشگی نہ ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے 2 صحابہ آپس میں ملتے تھے، اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہیں سنا لیتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے زمانے کی بے شک تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جن لوگوں میں 4 صفات ہیں، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور حق پر ڈٹ جانے کی، صبر کرنے کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے، یہ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اعمال جو ہیں ان کو دائمی طور پر آدمی کرتا رہے۔